جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے خاکسار سے تو یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے رمضان کو جب میں رمضان مبارک کا کیلنڈر ہم نے شائع کیا تھا، جس کا ٹائٹل بھی ختم نبوت پر تھا، تو سٹی کوڈ دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، عامر نواز بھائی کو اور تمام وکلا بھائیوں کو دینے جا رہا تھا، تو سٹی کوڈ پر ایک بائک والے نے سائیڈ ماری اور ہم گرے، اللہ نے بچایا۔ یہ فریکچر ہوا تھا، ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سوائلنگ نہیں جا رہی۔ اب اتنا وقت نہیں مل رہا کہ میں فزیو تھراپی کرا سکوں، تو کام اتنا زیادہ ہے کہ ڈاکٹر کی ٹائمنگ ان کاموں پر لگ جاتی ہے۔ اور آج جو ہے پھر آزمائش آئی کہ ہم جب آئی جی آفس جا رہے تھے تو ایک کار والے نے جو گورنمنٹ نمبر پلیٹ کی تھی، کیونکہ وہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا گاڑی میں تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، تو اس نے ہمیں سائیڈ ماری، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پاؤں تھوڑا زخمی ہوا ہے، اب یہ سیدھا پاؤں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سائیڈ سے تھوڑا سا زخمی ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ رہے۔ حالانکہ یہ میرا گلا بھی ریپلیس ہوا ہوا، اس کا مجھے خطرہ ہی رہتا ہے کہ اس پہ کوئی زور نہ آ جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اگر یہ دوبارہ مسئلہ ہوا تو اس عمر میں آپریٹ کرنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ خاکسار کو جد و جہد میں، اور یہ تو بہت نازک وقت ہے اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا، صرف خاکسار کا نہیں ہے۔ اللہ نے خاکسار کو جناب کے پناہ اس لیے تھی کہ دوہری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی ہے اور میں اس کو نبھا رہا ہوں۔ لیکن اب میں اپنے تمام دوستوں احباب عہدیداران سب سے کہہ رہا ہوں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اتنی بڑی تقریب میری پینشن سے ممکن نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں اپنے پارٹیسپیٹ کریں۔ مجھے چندے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور پینافلیک جو بھی تنظیمیں لگائیں اس کے چارجز دیں، تاکہ تمام اخراجات، اور یہ چھوٹے موٹے اخراجات نہیں ہوں گے، اس میں ایوارڈز بھی ہیں، ڈیکوریشن، ایکو ساؤنڈ، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج تک 24 سال میں نے نہیں کہا کسی سے، فرسٹ ٹائم کہا ہے۔ اور کس کے لیے کہا ہے؟ اپنے شہداء دفاع پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، افواج پاکستان کو، اپنی تقریب کے لیے نہیں مانگا ہے۔ اور یہ تقریب قومی تقریب ہے، یہ میران کی تقریب نہیں ہے، ہر محبتاً پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ساز تقریب ہوگی، اور جو فضا لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ اس فضا کو بھی ہم اس موقع پر ایسا کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور میں اپنی دائرہ میں برادری سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پاکستان پر بہت کڑا وقت ہے، تو آپ لوگ تمام کیسز جو ایک دوسرے پر کیے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کیسز مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امریکہ اور طالبان کو بھی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا 22 سال کے بعد۔ تو میں شروع سے میری خواہش تھی، میں نے آفر بھی کی کہ بھائی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، آپ لوگ خدا را ایک ہو جائیں۔ اگر عقیدے آپ کے الگ الگ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہر برادری میں ہوتے ہیں، تو لیکن ایسا نہ کریں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ لیکن میں نے تو اب بھی یہ کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کا صلہ یہ دیا انہوں نے کہ میرے خلاف سازشیں شروع کر دی لوگوں نے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میرا دل بہت بڑا ہے، میں نے آج پھر پاکستان کی خاطر سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس کا جواب اچھا ملے گا، اور جہاں دوسری برادری ہیں اس طرح میری دائرہ میں برادری بھی ایک ہو کر لیاقت خان کے مکے کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ ہماری برادری کا پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے میں اور پاکستان کو بچانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، جس میں سید نجی اللہ ید اللہ، دست راست، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ رائٹر مائدہ تاشقند۔ لوگ کہتے ہیں نا بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی اچھی تھی، تو بھائی نجی اللہ صاحب جیسے لوگ ان کے مشیر تھے، تو مائدہ تاشقند بھی ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکن بلاک میں ہوتے ہوئے رشیا سے اسٹیل مل لگوایا، تو یہ کامیاب خارجہ پالیسی تھی۔ ایٹمی قوت بنے، تو یہ ہمارے بزرگوں کی دائرہ مہدویہ برادری کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے پہلا سولر انجن بنانے والے 2 پاکستانی انجینئر جو این ای ڈی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، سراج المتین بھائی جو ہمارے سفارتوں میں جوائن کیا انہوں نے، لیکن مایوس ہو کر وہ کینیڈا چلے گئے۔ اس سے پہلے نجیلی صاحب کا بیٹا تھا، وہ پہلے کینیڈا جا چکا تھا۔ ایک اور
ان کا ساتھی تھا، 3 کا گروپ تھا. میڈل تو پہنا ہے جنرل ضیاء نے، لیکن سپورٹ گورنمنٹ نے نہیں کیا. ہمارا ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹر قدیر خان ہالینڈ چلے گئے تھے، ایک اللہ نے کام لینا تھا اور وہ آئے. تو آج جو کریڈٹ جاتا ہے آج پاکستان کو، وہ پرویز مشرف نے سیٹلائٹ دیا آپ کو چاند پر پہنچایا. کوئی کتنی مخالفت کیوں نہ کرے ان کی، لیکن ان کے کردار کو کوئی مست نہیں کر سکتا. محافظ کعبۃ اللہ بھی تھے وہ، اور پاکستان کو جو جدید سہولیات دے کر گئے وہ پرویز مشرف کریڈٹ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح ثابت قدم رکھے، ان آزمائشوں سے نکالے اور مرتے دم تک پاکستان کی بقا، سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.